پاک فوج ہماری ڈیڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، الفاظ کے درست چناؤ کا مشورہ دے دیا۔ آزاد کشمیر میں ٹکٹ ہولڈرز اور رہنماؤں سے خطاب میں کہا، سیاستدانوں کو موجودہ حالات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مارکہ حق میں پاکستانی فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ اسرائیل اور بھارت سمیت عالمی قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ دشمن کو ہمارے اندرونی حالات سے فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اب وفاقی حکومت کو ہی یہ بحران ختم کرنا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے۔ کون کشمیری ہے کون نہیں، یہ فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو تشدد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پرتشدد مظاہرے، جلاؤ گھیراؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بات چیت کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ریاست کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان معافی مانگے، وفاقی وزیروں کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا، شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، مولانا بیان پر قوم اور شہداء کے خاندانوں سے معافی مانگے۔ وفاقی وزیر رضا حیات ہراج نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی بے حرمتی کی، فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا، مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے، ان کی باتیں سیاسی، اخلاقی یا اصولی طور پر درست نہیں۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے، مولانا فضل الرحمان کے بیان سے سب کی دل آزاری ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی مطالبہ کیا، مولانا پوری قوم اور شہداء کی لواحقین سے فوری معافی مانگے۔ شرجیل میمن نے کہا، سب کو اپنی گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف مذمتی قرارداد جمع۔ شہیدوں کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، شہیدوں کے اہل خانہ اور بچوں سے معافی مانگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر حافظ طاہر اشرفی کا سخت رد عمل، کہا، ہمارے جوان صحت پر تنخواہ کے لیے نہیں شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ شہیدوں کی بات کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی کی آواز بھر آ گئی۔ طاہر اشرفی کی قیادت میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے پیغام امن کمیٹی کی خدمات کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر پٹیشن، گجرانوالہ کی عدالت نے سربراہ جے یو آئی کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور سیشن کورٹ میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 17 اگست تک ملتوی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت، صدر کراچی بار ایسوسی ایشن نے کہا، وفاقی حکومت مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف قانونی کارروائی کرے، مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر معذرت کریں۔ امریکہ کی ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقوں میں بمباری۔ امریکی سینٹ کام نے بیان میں بتایا، 90 منٹ تک جاری آپریشن میں تنبے بزرگ جزیرے پر دفاعی نظام، کروز میزائل کے مراکز اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں میں 7 فوجی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے، امریکہ نے سیستان بلوچستان کے علاقے بامپور میں چھاؤنی پر حملہ کیا، ایک بیرک کو 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر وار۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے کئی ڈیپو تباہ کر دیے۔ کویت کے علی السلام ایئر بیس پر ڈرونز کے لانچنگ ریمپ کو نشانہ بنایا۔ اردن میں الارزق فضائی اڈے پر ڈرون حملے کیے۔ معاہدہ نہ ہوا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔
ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے لیے زمینی کارروائی کریں گے۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ ایران کو بری طرح نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ٹرمپ کے بیانات کا جواب الفاظ نہیں عمل سے دیں گے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ امریکی صدر نے میناب اسکول پر حملہ اے آئی قرار دے دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا مجھے نہیں لگتا میناب اسکول پر کوئی حملہ ہوا تھا۔ اسکول کی جو تصویریں سامنے آئیں وہ اے آئی سے بنی ہوئی تھی۔ ایران کے اسکول پر حملے میں 168 بچے شہید ہوئے تھے۔ امریکہ نے دوبارہ ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق اس وقت مشرق وسطی میں امریکی بحریہ کے 20 سے زیادہ جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے تعینات ہیں۔ امریکی افواج چوکس اور محرک کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو پھر بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک دشمن اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی اتحادیوں کے توانائی ترسیل کو نشانہ بنانے کا انتباہ۔ کہا تنازع جاری رہا تو تیل اور گیس کے برآمدی راستے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ خطے سے توانائی کی برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والیٹس میں موجود $130 ملین منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئی پابندیوں کے تحت $130 ملین سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کیے۔ ایران کی غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی حکومت کو غیر قانونی آمدنی تک رسائی سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہیکرز نے بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کوڈن کولم کا ڈیٹا چرا لیا۔ 19,000 فائلیں چوری کی گئی۔ رائٹرز کے مطابق رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے بھارتی نیوکلیئر پاور پلانٹ کی ہزاروں فائلیں ڈارک ویب پر اپلوڈ کر دی۔ فائلیں پلانٹ کے ٹھیکیدار انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کی ہیں۔ ڈارک ویب پر اپلوڈ فائلوں میں انجینئرنگ نقشے اور انشورنس دستاویزات شامل ہیں۔ احتجاج کی ناکامی کے بعد کلیدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ راولہ کوٹ میں اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح پر تشدد گمراہ کن ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلا دی۔ آزاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے تشدد اور ویڈیو بنانے والوں کی شناخت کا عمل اور تحقیقات جاری ہیں۔ کسی بھی شخص یا گروہ کو اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ فتنہ خوارج کے مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 126 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا امن کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں شابان کے علاقے سے 4 افراد کی لاشیں ملی۔ پولیس کا کہنا ہے چاروں افراد کو گزشتہ دنوں دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا۔ جام بحق افراد میں اے ایس ایف انسپیکٹر زبیر احمد اور سابق کارپورل خلیل الرحمان شامل، نجی اسپتال کا سیکیورٹی ملازم محمد صادق اور پولیس کانسٹیبل شامل ہیں۔ چاروں افراد کی لاشیں شابان میں ریسٹ ہاؤس سے ملی۔ پولیس کانسٹیبل فرید اللہ زیارت کے علاقے کو خواص کا رہائشی تھا۔ اہل خانہ کے مطابق فرید اللہ 25 جون کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اغوا ہوا تھا۔ ہمارے کسان دن رات محنت کر کے ملکی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ زراعت اور لائیو سٹاک میں محنت کریں تو 1 سال میں معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لائیو سٹاک سے متعلق تقریب سے خطاب۔ کہا وفاق اور صوبائی حکومتوں نے مل کر لائیو سٹاک کی بہتری کا سفر طے کرنا ہے۔ باتوں سے نکل کر عمل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کی کمی کے باعث خطے کے دیگر ممالک کی نسبت لائیو سٹاک شعبے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔
کاروباری برادری زیادہ پیداوار اور برآمدات کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FDR اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا FDR کے سینئر افسران ہر ماہ کراچی کا دورہ کریں اور کاروباری برادری سے رابطہ کر کے ان کے مسائل بلا تاخیر حل کریں۔ ٹیکس نظام کو مزید شفاف آسان بنانا ہے تاکہ کاروباری برادری کا اعتماد بڑھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیالکوٹ اوکاڑہ سمیت 5 شہروں میں الیکٹرک بسوں کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ کہا ای گرین بس عوام کے لیے تقریباً مفت اور لگژری سواری ہے۔ صوبے میں ای گرین بسوں کا یہ منصوبہ مجموعی طور پر 200 ارب روپے کا ہے۔ عوام کو اب تک 80 ارب روپے کی بسیں دی جا چکی ہیں۔ مریم نواز نے پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا بھی اجرا کر دیا۔ کہا فائنینسنگ اسکیم سے روزگار کے مواقع اور ریونیو بڑھے گا۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان لکھا جائے گا۔ قدرتی وسائل قوم کی امانت ہے، پوری ایمانداری سے حفاظت کریں گے۔ ڈاکٹر آکاش کمار قتل کیس میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ سریش، رام چند اور انیل عادی جرائم پیشہ ہیں۔ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کی میڈیا بریفنگ۔ بتایا ڈاکٹر آکاش کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ تینوں گرفتار ملزمان کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ ملزمان تک CCTV کی مدد سے پہنچے۔ کوئی بھی پاکستانی تنسیخ شدہ یا زائد المیعاد نائکوک پر پاکستان نہیں آ سکتا۔ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن حکام کو آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی ویزا یا کارآمد نائکوک کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی بڑا چیلنج ہے۔ آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سیمینار سے خطاب۔ کہا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہوا حکومت مسلسل مدد، تعاون اور معاونت فراہم کرتی رہے گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہم 5 سال میں آسٹریلیا جتنی آبادی پیدا کر رہے ہیں۔ آبادی اور وسائل میں توازن ناگزیر ہے۔ ماں اور بچے کی صحت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوامی آگہی سے آبادی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نعرے سب لگاتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مقامی حکومتوں کو اختیارات ملنے چاہیے، شہر وفاق کے حوالے کرنا حل نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں مسائل کی ذمہ دار وفاق اور صوبائی حکومت ہے۔ 40 سال سے لوگوں کو لڑایا، تقسیم کیا گیا۔ وفاق سے ملنے والے 3,360 ارب روپے صوبائی حکومت نے کراچی کو نہیں دیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف انکوائری کا حکم معطل کر دیا۔ کامیاب امیدواروں کے انٹرویوز روکنے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم بھی معطل۔ عدالت نے ناکام امیدواروں کے پیپر دوبارہ چیک کرنے کا حکم بھی معطل کر دیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی اپیل پر وکیل کو نوٹس جاری۔ جسٹس باقر نجفی نے ریمارکس دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے عبوری حکم نامے میں حتمی ریلیف دیا۔ اور 3's انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ڈرامہ سیریل در نجات کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا۔ ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ میگا اسٹار کاسٹ کے ٹیزر نے ہی ناظرین کی توجہ حاصل کر لی۔ شہریار منور، در فشاں سلیم، سحر ہاشمی، نمیر خان، ثانیہ سعید اور صبا حمید ڈرامے کے نمایاں کردار۔ ڈرامہ در نجات کو عمیر احمد نے تحریر کیا۔ ہدایات کار ثاقب خان ہیں۔ تو دیکھنا نہ بھولیے ڈرامہ در نجات بہت جلد صرف ARY ڈیجیٹل پر۔